تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی کے 7 مشکیزیں ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نقاہت زیادہ تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا کہ میں نے سپہ سالاری اسے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جزف کے مقام پر اطلاع ملی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں نوجوانی ہی میں بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے مدینہ آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینہ آیا۔ ہم سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نقاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے، ذوف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے۔ قاصد اسامہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا لیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سرپٹ دوڑایا اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر نے لشکر میں کوہرام برپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مدینہ لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا۔ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے، اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھ سے ہی سننا ہے تو سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلقاء اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں، لیکن وہاں تک لشکر اس طرح پہنچے کہ دشمن کو حملے تک لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو سکے۔ جاؤ اسامہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنا لشکر لے جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرو۔ لشکر کو جب یہ حکم ملا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہونے لگے۔ سب کہتے تھے کہ جب ہر طرف سے خطروں کے طوفان نے گھیر لیا ہے، اتنی بڑی جنگ اور وہ بھی اتنی دور شروع نہیں کرنی چاہیے۔ اس لشکر کی ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے ضرورت ہے جو بڑی تیزی سے اٹھ رہے ہیں۔ قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے جنگل کے درندے چیرنے پھاڑنے کے لیے آ جائیں تو بھی میں اسامہ کے لشکر کو نہیں روکوں گا۔ میں اس حکم کی خلاف ورزی کس طرح کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں دیا تھا؟ اگر میں مدینہ میں اکیلا رہ گیا تو بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ تم پر سلامتی ہو ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر لشکر کو بھیجنا ہی ہے تو سپہ سالاری اسامہ کی بجائے کسی تجربے کار آدمی کو دیں۔ اے ابن خطاب، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، کیا تم بھول گئے ہو کہ اسامہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار مقرر کیا تھا؟ کیا تم جرت کرو گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو منسوخ کر دو؟ میں ایسی جرت نہیں کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھ میں اتنی جرت نہیں، میری سن ابن خطاب۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اپنی قوم کو دیکھ، پوری قوم غم سے نڈال ہے۔ غم کے ساتھ ساتھ ایک خوف ہے جو ہر کسی کے دل میں اترتا جا رہا ہے۔ یہ خوف ان بغاوتوں کا ہے جو ہمارے ارد گرد اٹھ رہی ہیں۔ ہر روز ایک خبر آتی ہے کہ آج فلاں قبیلہ باغی ہو گیا ہے۔ بعض قبیلے اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اسلام بھی خطرے میں آ گیا ہے اور مدینہ بھی۔ یہودیوں اور نصرانیوں نے بڑی خوفناک افواہیں پھیلانی شروع کر دی ہیں، ان سے اور زیادہ خطرہ پھیل رہا ہے۔ اگر ہم نے رومیوں پر حملہ روک لیا تو دو نقصان ہوں گے، ایک یہ کہ قوم سمجھے گی کہ ہم کمزور ہو گئے ہیں، دوسری یہ کہ رومی اور مجوسی ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر چڑھ دوڑیں گے۔ میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کمزور نہیں ہو گئے، ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں قوم کے حوصلے اور جذبے پہلے کی طرح مضبوط رکھنا چاہتا ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا میرا فرض ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس استدلال نے مطمئن کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کوچ کا حکم دے دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر روانہ ہوا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کچھ دور تک پیدل ہی ساتھ چل پڑے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک سپہ سالار اور وہ بھی نوجوان گھوڑے پر سوار تھا اور خلیفہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خلیفہ رضی اللہ عنہ ہر کسی کو دکھانا چاہتے تھے کہ سپہ سالار اسامہ رضی اللہ عنہ تعظیم و تکریم کے قابل ہیں۔ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ گھوڑے پر سوار ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ پیدل چلوں گا؟ نہ میں سوار ہوں گا اور نہ تم پیدل چلو گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں روحانی تسکین محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ کی راہ کی گرد میرے پاؤں پر بھی پڑ رہی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ مدینہ میں انہیں عمر رضی اللہ عنہ کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ، خلیفہ نے سپہ سالار سے کہا، اگر تم اجازت دو تو میں عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں رکھ لوں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو لشکر میں سے نکل کر واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے تھے، ایک جگہ رک گئے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے لشکر کو روک لیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ذرا بلند جگہ پر کھڑے ہو کر لشکر سے خطاب کیا، اسلام کے مجاہدوں، میں تمہیں 10 نصیحتیں کرتا ہوں، انہیں یاد رکھنا۔ خیانت نہ کرنا، چوری نہ کرنا، دشمنوں کے لاشوں کے اعضاء نہ کاٹنا، بچوں اور عورتوں کو قتل نہ کرنا، کھجوروں اور پھلوں کے درخت نہ کاٹنا، کھانے کی غرض کے سوا کسی جانور کو ذبح نہ کرنا۔ تمہیں دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں نظر آئیں گی جن میں تارک الدنیا لوگ بیٹھے ہوں گے، انہیں پریشان نہ کرنا۔ کسی بستی کے لوگ برتنوں میں تمہارے لیے کھانا لائیں گے، یہ کھانا اللہ کا نام لے کر کھانا۔ تمہیں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے اپنے سروں میں شیطان کے گھونسلے بنا رکھے ہیں، ان کے سروں کے درمیان کا حصہ مونڈا ہوا ہوگا اور باقی بال بہت لمبے لمبے ہوں گے، انہیں قتل کر دینا۔ اپنی حفاظت اللہ کے نام سے کرنا۔ خدا حافظ مجاہدوں، اللہ تمہیں شکست اور وبا سے دور رکھے۔ لشکر کی مدینہ سے روانگی کی تاریخ 24 جون 632 عیسوی بمطابق 1 ربیع الثانی 11 ہجری تھی۔ یہ کہانی چونکہ شمشیر بے نیام کی ہے، اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد رضی اللہ عنہ بن ولید سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینہ میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے تھے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری کو دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقتور اور مکار 2 مرتد تھے، ایک طلیحہ اور دوسرا مسیلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہا پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلیحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطاح کا رخ کریں، جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلیحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خونریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلہ طے کے کم و بیش 500 آدمی خالد رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلہ طے کے 500 آدمی لے آئے جو طلیحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اسی طرح قبیلہ جدیلہ بھی خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلیحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرا گیا، لیکن ایک شخص انیہ نے اس کا ساتھ دیا۔ وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینہ والوں کے خلاف اتنا اناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا کہ وہ مدینہ والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔
غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص عینیہ بن حصن تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینہ سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان عینیہ کے لشکر کو اٹھانا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ عینیہ ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اقرم انصاری رضی اللہ عنہ کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کی نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دیں۔ دونوں چلے گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے تو 3 لاشیں پڑی ملیں جو خون میں نہائی ہوئی تھیں۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد رضی اللہ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا طبری اور قاموس کے مطابق کہ یہ دونوں آگے جا رہے تھے، راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا لیکن طبری اور قاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگائی اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ آگ بگولا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا تمکے۔ عینیہ طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ ایک خیمے میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ عینیہ نے مسلمانوں کا قہر اور غضب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر عینیہ کے پاس گیا۔ وہ طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، عینیہ نے طلحہ سے پوچھا، مشکل کا وقت آن پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو۔ عینیہ دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا قہر اور بڑھ گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ عینیہ ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا، تم لڑائی جاری رکھو، وحی کب نازل ہوگی؟ عینیہ نے جھنجلا کر پوچھا، تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے، خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے۔ طلحہ نے کہا، وحی کا انتظار رہے۔ عینیہ اپنے لشکر میں چلا گیا مگر اب اس کا لشکر خالد رضی اللہ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ عینیہ گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں۔ ہاں، طلحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا یہ کہ؟ طلحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ عینیہ کو کچھ اور توقع تھی لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتا چل گیا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لاریب ایسا ہی ہوگا، عینیہ نے غصے سے کہا، وہ وقت جلد ہی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ عینیہ دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانیں مت گواؤ، بھاگو، اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلہ طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اب کیا حکم ہے؟ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگو، طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور مسلمان ہو گیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اور کئی قبیلوں کو مطیع کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرائط عائد کی۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا اور عینیہ جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا کر دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام قرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ یعنی اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی القرا میں زید رضی اللہ عنہ کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔
زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینہ پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں نے بنی فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خونریز تھی۔ ان قیدیوں میں فرتا فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینہ لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کمسن بیٹی زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ لڑکی المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی کہ اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینہ پر حملے کے لیے پر تولنے لگی، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینہ کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی۔ اب طلیحہ اور عینیہ کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں عینیہ کی چچازاد بہن تھی۔ جن قبیلوں نے خالد رضی اللہ عنہ سے ٹکر لی تھی انہیں یہ لڑائی بڑی مہنگی پڑی تھی۔ جو بچ گئے تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ ان میں غطفان، طئی، بنو سلیم اور حوازن کے بعض سرکردہ لوگ سلمہ کے ہاں جا پہنچے اور عہد کیا کہ سلمہ اگر ان کا ساتھ دے تو وہ مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے جانیں قربان کر دیں گے۔ سلمہ تو موقع کی تلاش میں تھی۔ وہ تیار ہو گئی اور چند دنوں میں اپنا لشکر تیار کر کے روانہ ہو گئی۔ اس وقت خالد رضی اللہ عنہ بزاخہ میں تھے جہاں انہوں نے طلیحہ کو شکست دی تھی۔ انہیں اطلاع ملی کہ بنو فرازہ کا لشکر آ رہا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو تیار کر لیا۔ جس طرح سلمہ کی ماں اپنی جنگی اونٹ پر سوار ہو کر لشکر کے آگے آگے چلا کرتی تھی، اسی طرح سلمہ بھی اپنے لشکر کے آگے آگے تھی۔ اس کے ارد گرد 100 شتر سواروں کا گھیرا تھا جو تلواروں اور برچھیوں سے مسلح تھے۔ یہ لشکر جوش و خروش بلکہ قہر اور غضب کے نعرے لگاتا آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انتظار نہ کیا کہ دشمن اور قریب آئے۔ ان کے ساتھ نفری تھوڑی تھی۔ وہ دشمن کو اتنی مہلت نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ حملے کی ترتیب یا قلیل تعداد مسلمانوں کو نفری کی افراد کے بلبوتے پر گھیرے میں لینے کی پوزیشن میں آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہلہ بولنے کے انداز سے حملہ کر دیا۔ انہیں معلوم تھا کہ دشمن کا لشکر سفر کا تھکا ہوا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن کی اس جسمانی کیفیت سے بھی فائدہ اٹھایا۔ سلمہ جو 100 جانباز شتر سواروں کے حفاظتی نرغے میں تھی، اشتعال انگیز الفاظ سے اپنے لشکر کے جوش و خروش میں جان ڈال رہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ بنو فرازہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو بڑا ہی سخت مقابلہ دیا۔ نفری تھوڑی ہونے کی وجہ سے خالد رضی اللہ عنہ مجبور ہوتے جا رہے تھے اور دشمن کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ سلمہ کی للکار اور الفاظ جلتی پر تیل کا کام کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ صرف یہ عورت ماری جائے تو بنو فرازہ کے قدم اکھڑ جائیں گے۔ انہوں نے اپنے چند ایک منتخب جانبازوں سے کہا کہ وہ سلمہ کا حفاظتی حصار توڑ کر اسے اونٹ سے گرا دیں۔ سلمہ کے محافظ بھی جانباز ہی تھے۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کے جانبازوں کو قریب نہیں آنے دیتے تھے۔ ان جانبازوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایک ایک محافظ شتر سوار کو دوسروں سے الگ کر کے مارنا شروع کر دیا۔ اس طرح جانبازوں نے گھیرا توڑ دیا لیکن کوئی جانباز سلمہ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ زخمی ہو کر اسے پھر واپس آنا پڑتا۔ آخر پورے 100 محافظ مارے گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ کو اس کی بہت قیمت دینی پڑی۔ جانبازوں نے تلواروں سے سلمہ کے کچاوے کی رسیاں کاٹ دی۔ کچاوا سلمہ سمیت نیچے آ پڑا۔ جانبازوں نے خالد رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھا کہ کیا حکم ہے، قیدی بنانا ہے یا قتل کرنا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایک جانباز نے تلوار کے ایک ہی وار سے سلمہ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بنو فرازہ نے یہ منظر دیکھا تو ان میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ اپنی لاشوں اور زخمیوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مدینہ سے تقریباً 275 میل شمال مشرق میں بطاح نام کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں بدوؤں کے چند ایک کنبے آباد ہیں۔ اس گاؤں کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ اگر وہاں ادھر ادھر غور سے دیکھیں تو ایسے آثار ملتے ہیں جیسے یہاں کبھی شہر آباد رہا ہو۔ 14 صدیاں گزری، یہاں ایک شہر آباد تھا، اس کا نام بطاح تھا، جو آج تک زندہ ہے، مگر شہر سکڑ سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں رہ گیا ہے۔ اس شہر میں خوبصورت لوگ آباد تھے۔ وہ بہادر تھے، نڈر تھے اور باتیں ایسے انداز سے کرتے تھے جیسے کوئی نظم سنا رہے ہوں۔ عورتیں حسین تھیں اور مرد وجیح تھے۔ یہ ایک طاقتور قبیلہ تھا جسے بنی تمیم کہتے تھے۔ بنو یربوع بھی ایک قبیلہ تھا لیکن الگ تھلگ نہیں تھا بلکہ بنی تمیم کا سب سے بڑا حصہ تھا۔ اس کا سردار مالک بن نویرہ تھا۔
بنی تمیم کا مذہب مشترک نہیں تھا، ان میں آتش پرست بھی تھے، قبر پرست بھی تھے، لیکن اکثریت بت پرست تھی۔ بعض عیسائی ہو گئے تھے۔ یہ لوگ سخاوت، مہمان نوازی اور شجاعت میں مشہور تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف قبول اسلام کے پیغام جن قبیلوں کو بھیجے تھے، ان میں بنو تمیم خاص طور پر شامل تھے۔ اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے بنو تمیم جیسے طاقتور اور بااثر قبیلے کو ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ اس قبیلے نے اسلام کس طرح قبول کیا تھا۔ مختصر یہ کہ بنی تمیم کی غالب اکثریت نے اسلام قبول کر لیا۔ مالک بن نویرہ منفرد شخصیت اور حیثیت کا حامل تھا۔ وہ آسانی سے اپنے عقیدے بدلنے والا آدمی نہیں تھا، لیکن اس نے دیکھا کہ بنو تمیم کے بیشتر قبائل مسلمان ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی مقبولیت اور اپنی سرداری کو قائم رکھنے کے لیے اسلام قبول کر لیا۔ چونکہ یہی شخص زیادہ باروب اور اثر و رسوخ والا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بطاح کا امیر مقرر کر دیا تھا۔ زکوٰۃ، عشر، دیگر محصول اور واجبات وصول کر کے مدینہ بھجوانا اسی کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے قد کاٹ میں عجیب سی کشش تھی۔ اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شہسوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ تھا، غم کے مارے ہوں کو ہنسا دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی ایک وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی، دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک طلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی خواہاں اور کوشاں رہتی تھیں، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کے ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ اس کے دل کو مسخر کرنے والی عورت کا نام لیلا تھا۔ مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی۔ لیلا کو قبیلے نے ام تمیم کا نام دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی خبر ملتے ہی مالک بن نویرہ نے مدینہ والوں سے نظریں پھیر لیں اور ظاہر کر دیا کہ اس نے اسلام قبول کیا تھا، ایمان نہیں۔ اس نے زکوٰۃ اور محصولات وصول کر کے اپنے گھر میں رکھے ہوئے تھے۔ چند دنوں تک اس نے یہ مال مدینہ کو بھیجنا تھا۔ اس نے قبیلے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں زکوٰۃ اور محصولات واپس کر دیے۔ اب تم آزاد ہو، مالک نے کہا۔ میں نے مدینہ کی زنجیر توڑ ڈالی ہے، اب جو کچھ تم کماؤ گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ لوگوں نے داد و تحسین کے نعرے بلند کیے۔ مالک بہت خوش تھا کہ مدینے سے تعلق توڑ کر وہ اپنے قبیلے کا پھر خود مختار سردار بن گیا ہے، مگر اس کی خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ 2-3 قبیلوں کے سرکردہ آدمیوں نے مالک سے کہا کہ اس نے مدینہ سے تعلق توڑ کر اچھا نہیں کیا۔ مالک نے انہیں مدینہ کے خلاف کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کی زبان کا جادو نہ چل سکا۔ زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی کے مسئلے پر بنو تمیم 3 حصوں میں بٹ گئے۔ ایک وہ تھے جو زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی کرنا چاہتے تھے، دوسرے وہ جو مدینہ والوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے، اور تیسرے وہ تھے جن کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کیا کریں۔ ان سب کے اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ قبیلوں کی آپس میں خونریز لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ اتنے میں سجا اپنا لشکر لے کر آ گئی۔ سجا کا ذکر پہلے آ چکا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ الحارث کی بیٹی سجا اپنے لشکر کے ساتھ مالک بن نویرہ کے قبیلے بنو یربو کے علاقے میں جا خیمہ زن ہوئی۔ اس نے مالک بن نویرہ کو بلا کر کہا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اگر تم اپنے قبیلے کو میرے لشکر میں شامل کر دو تو ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں۔ سجا نے کہا، تمہیں معلوم ہوگا کہ میں بنو یربو میں سے ہوں۔ خدا کی قسم، مالک بن نویرہ نے کہا، میں تمہارا دست راست بن جاؤں گا، لیکن ایک شرط ہے جو دراصل ہماری ضرورت ہے۔ تم دیکھ رہی ہو کہ بنو تمیم کے قبیلوں میں دشمنی پیدا ہو چکی ہے، ان سب کو مصالحت کی دعوت دے کر انہیں مدینہ پر حملے کے لیے تیار کریں گے۔ اگر یہ مصالحت پر آمادہ نہ ہوئے تو ہم انہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ اگر تم نے انہیں ختم نہ کیا تو یہ سب مل کر تمہارے خلاف ہو جائیں گے۔ ان میں مدینے کے وفادار بھی ہیں، انہوں نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مالک بن نویرہ کی خواہش یہ تھی کہ سجا کے لشکر کو ساتھ ملا کر بنی تمیم کے مسلمانوں کو اور اپنے دیگر مخالفین کو ختم کیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سجا مالک بن نویرہ کے مردانہ حسن و جلال سے متاثر ہو گئی تھی۔ اس نے مالک کی بات فوراً مان لی۔ دونوں نے تمام قبیلوں کے سرداروں کو مصالحت کے پیغام بھیجے۔ پیغام میں یہ بھی شامل تھا کہ مدینہ پر حملہ کیا جائے گا۔ صرف ایک قبیلے کا سردار وقی بن مالک تھا جس نے ان سے مصالحت قبول کر لی، باقی تمام قبیلوں نے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں سجا، مالک اور وقی کے متحدہ لشکر نے دوسرے قبیلوں پر حملہ کر دیا۔ بڑی خونریز لڑائیاں لڑی جانے لگی۔ بنو تمیم جو سخاوت، مہمان نوازی اور زبان کی چاشنی کے لیے مشہور تھے، ایک دوسرے کے لیے وحشی اور درندے بن گئے۔
बस्तियां उजड़ गईं, खून बह गया, लाशें बिखर गईं। लैला को अपने दरवाजे पर औरतों की आहो बुका सुनाई थी। कुछ औरतें बैन कर रही थी, क्या मैं बेवा हो गई हूँ? लैला नंगे पांव बाहर को दौड़ी। वो कह रही थी, मालिक बिन नवेरा की लाश लाए हैं। उसने दरवाजा खोला तो बाहर 10-12 औरतें खड़ी बैन कर रही थी। लैला को देखकर उनकी आहोजारी और ज्यादा बुलंद हो गई। 3 औरतों ने अपने बाजुओं पर नन्हे नन्हे बच्चों की लाशें उठा रखी थी। लाशों पर जो कपड़े थे वो खून से लाल थे। लैला, क्या तू औरत है? एक औरत अपने बच्चे की खून आलूद लाश लैला के आगे करते हुए चिल्लाई। तू औरत होती तो अपने खामिंद का हाथ रोकती कि बच्चों का खून न कर। ये देख, एक और औरत ने अपने बच्चे की लाश लैला के आगे करते हुए कहा। ये भी देख, एक और बच्चे की लाश लैला के आगे आ गई। ये देख मेरे बच्चे। एक औरत ने अपने 2 बच्चे लैला के सामने खड़े करके कहा। ये यतीम हो गए हैं। लैला को चक्कर आने लगा। औरतों ने उसे घेर लिया और चीखने चिल्लाने लगी। तू डायन है, तेरा खामिद जल्लाद है। सज्जा को नबूवत किसने दी? सज्जा तेरे खामिद की दाश्ता है। सज्जा तेरी सौकन है। तेरे घर में हमारे घरों का लूटा हुआ माल आ रहा है। मालिक बिन नवेरा तुझे हमारे बच्चों का खून पिला रहा है। हमारे तमाम बच्चों को काट कर फेंक दे। हम सज्जा की नबूवत नहीं मानेंगी। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। बस्ती के लोग इकट्ठे हो गए। इनमें औरतें ज्यादा थीं। लैला ने अपना हसीन चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। उसका जिस्म डोलने लगा। 2 औरतों ने उसे थाम लिया। उसने अपने सर को जोर जोर से झटका और वो संभल गई। उसने औरतों की तरफ देखा। मैं तुम्हारे बच्चों के खून की कीमत नहीं दे सकती। लैला ने कहा, मेरा बच्चा ले जाओ और इसे काट कर टुकड़े टुकड़े कर दो। हम चुड़ैलें नहीं। एक शोर उठा, हम डायने नहीं। लड़ाई बंद कराओ। लूट मार और कत्लो गारत बंद कराओ। हमारा खामिंद वकी बिन मालिक और सज्जा के साथ मिलकर लूट मार कर रहा है। लड़ाई बंद हो जाएगी। लैला ने कहा, बच्चों की लाशें अंदर ले आओ। माएं अपने बच्चों की लाशें अंदर ले गईं। लैला ने तीनों लाशें उस पलंग पर रख दी जिस पर वो और मालिक बिन नवेरा सोया करते थे। मालिक बिन नवेरा लैला का पुजारी था। उस पर लैला का हुस्न जादू की तरह सवार था। उस जमाने में सरदार अपनी बीवियों को लड़ाई में अपने साथ रखते थे, लेकिन ये लड़ाई इस किस्म की थी कि मालिक लैला को अपने साथ नहीं रख सकता था। लैला से वो ज्यादा देर तक दूर भी नहीं रख सकता था। अगर कहीं करीब होता तो रात को लैला के पास आ जाया करता था। वो उस रात आ गया। क्या इस पलंग पर कोई सोया हुआ है? मालिक बिन नवेरा ने पूछा। नहीं, लैला ने कहा, तुम्हारे लिए एक तोहफा ढांप कर रखा हुआ है। 3 फूल हैं लेकिन मुरझा गए हैं। मालिक ने लपक कर चादर हटाई और यूं पीछे हट गया जैसे पलंग पर सांप कुंडली मारे बैठा हो। उसने लैला की तरफ देखा। खून पीने वाले दरिंदे के लिए इससे अच्छा तोहफा और कोई नहीं हो सकता, लैला ने कहा और उसे सुनाया कि इनकी माएं किस तरह आई थीं और क्या कुछ कह गई हैं। उसने अपना दूध पीता बच्चा मालिक के आगे करके कहा, जा ले जा इसे और इसका भी खून पी ले। लैला ने कहा, क्या तू वो मालिक बिन नवेरा है जिसे लोग हंसमुख कहा करते हैं? क्या ये है तेरी सखावत और शुजात कि तू एक औरत के जाल में आकर लूट मार करता फिर रहा है? अगर तू बहादुर है तो मदीना पर चढ़ाई कर। यहाँ निहत्ते मुसलमानों को कत्ल करता फिर रहा है। मालिक बिन नवेरा मामूली आदमी नहीं था। उसकी शख्सियत में इंफरादियत थी जो दूसरों पर तासुर पैदा करती थी। उसने ताने कभी नहीं सुने थे। उसका सर कभी झुका नहीं था। क्या ये है तेरा गुरूर? लैला ने उसे खामोश खड़ा देखकर कहा, क्या तू इन मासूम बच्चों की लाशों पर तकब्बुर करेगा? एक औरत की खातिर एक औरत ने तेरा गुरूर और तकब्बुर तोड़कर तुझे कातिल और डाकू बना दिया है। मैं अपने बच्चे को तेरे पास छोड़कर जा रही हूँ। पीछे से एक तीर मेरी पीठ में उतार देना। लैला, मालिक बिन नवेरा गरज कर बोला मगर बुझ कर रह गया और मुजरिम सी आवाज में कहने लगा, मैं किसी औरत के जाल में नहीं आया। झूठ ना बोल मालिक, लैला ने कहा, मैं जा रही हूँ। सज्जा को ले आ यहाँ। ये याद रख ले, तेरी सरदारी, तेरी खूबसूरती, तेरी शायरी और तेरी खूंखारी तुझे इन मरे हुए बच्चों की माओं की आहों और फरियादों से बचा नहीं सकेंगी। ये तो सिर्फ 3 लाशें हैं। बस्तियों को लूटते मालूम नहीं कितने बच्चे तेरे घोड़ों के कदमों तले कुचले गए होंगे। तू सजा से नहीं बच सकेगा। तेरा भी खून बहेगा और मैं किसी और की बीवी होंगी। मालिक बिन नवेरा ने यूं चौंक कर लैला की तरफ देखा जैसे उसने उसकी पीठ में खंजर घोंप दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता बाहर निकल गया। मालिक रात भर वापस न आया। सुबह तुलू हुई। बताह जो बारौनक बस्ती थी एक ऐसे मरीज की तरह दिखाई दे रही थी जो कभी खूबरू जवां हुआ करता था। अब उसका चेहरा बेनूर और आंखों में मौत का खौफ रचा हुआ था। बताह की औरतों के चेहरों पर मुर्दनी छाई हुई थी। ये उस मारधाड़ का नतीजा था जो बनु तमीम में हो रही थी। सूरज की पहली किरणें आईं तो बताह की गलियों में डरी डरी सी दाखिल हुई। उस वक्त सूरज कुछ ऊपर उठाया था जब बताह में हड़बौंग मच गई। बाज औरतें बच्चों को उठाकर घरों को दौड़ गईं और अंदर से दरवाजे बंद कर लिए। कुछ औरतें अपने जवां साल बेटों को लेकर इस बस्ती से निकल गईं। वो कहीं छुप जाने को जा रही थी। बूढ़े आदमी कमाने और तरकश उठाए छतों पर चढ़ गए। बूढ़ों के अलावा जो आदमी बस्ती में थे उन्होंने बर्छियां और तलवारें निकाल ली।
کسی نے بڑی بلند آواز سے کہہ دیا کہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے۔ دور زمین سے جو گرد اٹھ رہی تھی وہ کسی لشکر کی ہی ہو سکتی تھی۔ بطاح میں جوان آدمی کم ہی رہ گئے تھے، سب مالک بن نویرہ کے ساتھ دوسرے قبیلوں کی لڑائی میں چلے گئے تھے۔ بطاح میں جو رہ گئے تھے ان پر خوف و ہراس طاری ہو گیا تھا۔ لیلا کے گھر میں پلنگ پر 3 بچوں کی لاشیں پڑی تھیں اور وہ اپنے بچے کو سینے سے لگائے اپنے قلعہ نما مکان کی چھت پر کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے بچے کو دیکھتی اور چومتی تھی۔ وہ شاید یہ سوچ رہی تھی کہ بچوں کے خون کا انتقام اس کے بچے سے لیا جائے گا۔ زمین سے اٹھتی ہوئی گرد بہت قریب آ گئی تھی اور اس میں گھوڑے اور اونٹ ذرا ذرا دکھائی دینے لگے تھے۔ ہوشیار بنو یربو، خبردار! بطاح میں کسی کی آواز سنائی تھی، جانیں لڑا دو، ڈرنا نہیں۔ لشکر گرد سے نکل آیا اور قریب آ گیا۔ بستی کے کئی ایک آدمی گھوڑوں پر سوار، ہاتھوں میں برچیاں اور تلواریں لیے آگے چلے گئے۔ ان کا انجام ظاہر تھا، لیکن انہیں اپنی طرف آتے دیکھ کر لشکر کی ترتیب میں کوئی فرق نہ آیا۔ آگے جا کر وہ لشکر کا حصہ بن گئے۔ اپنے ہیں، انہوں نے نعرے لگائے، اپنے ہیں، مالک بن نویرہ ہے، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ بطاح میں سے بھی نعرے گرجنے لگے۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کا استقبال کیا۔ مالک بن نویرہ کہیں بھی نہ رکا، وہ سیدھا اپنے گھر کے دروازے پر آیا اور گھوڑے سے کود کر اندر چلا گیا۔ اسے لیلا صحن میں کھڑی ملی۔ اس کے دلکش چہرے پہ اداسی اور اس کی آنکھیں بجھی بجھی سی تھی، جن پر قبیلے کے جوان جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے۔ میں نے تیرا حکم مانا ہے لیلا، لڑائی ختم کر دی ہے، ہم ایک دوسرے کے قیدی واپس کر دیں گے۔ میں نے سجاد سے تعلق توڑ لیا ہے، اس پھول سے چہرے سے اداسی دھو ڈالو۔ لیلا اداس بیٹھی رہی۔ مالک نے اسے بہلانے کی بہت کوشش کی، لیکن لیلا کا چہرہ بجھا ہی رہا۔ میرے دل پر ایک خوف بیٹھ گیا ہے، لیلا نے کہا۔ کیسا خوف؟ مالک نے پوچھا۔ کس کا خوف؟ سزا کا، لیلا نے کہا، انتقام کا۔ سجا اکیلی رہ گئی، وکی بن مالک نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ مالک بن نویرہ نے وکی سے کہا تھا کہ وہ ایک عورت کے جھانسے میں آ کر اپنے قبیلے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ سجا اپنے لشکر کو ساتھ لیے نباج کی طرف چلی گئی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ وہ یمامہ پر حملہ کرنے گئی تھی، لیکن مسیلمہ کے جال میں آ گئی اور مسیلمہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ مالک بن نویرہ کے گناہوں کی سزا شروع ہو چکی تھی۔ وکی بن مالک جو اس کا دستے راست تھا، اس کا ساتھ چھوڑ گیا اور مسلمانوں سے جا ملا۔ مالک بن نویرہ نے اسے روکا تھا، اگر ہم دونوں الگ ہو گئے تو مسلمان ہمیں کچل کے رکھ دیں گے۔ مالک نے وکی سے کہا تھا، ہم دونوں مل کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ہمیں زندہ رہنا ہے مالک۔ وکی نے کہا تھا، مدینہ کی فوج کا مقابلہ کس نے کیا ہے؟ غطفان ہار گئے، طے ہار گئے، بنو سلیم، بنو اسد، حوازن، کوئی بھی مسلمانوں کے آگے ٹھہر نہ سکا۔ پھر سب اکٹھے ہوئے اور ام زمل سلمہ کو بھی ساتھ ملا لیا۔ کیا تم نہیں جانتے مالک، الولید کے بیٹے خالد نے انہیں کس طرح بھگا دیا ہے؟ سلمہ قتل کر دی گئی ہے۔ مسلمان ہمیں مسلمانوں کا خون معاف نہیں کریں گے۔ تمام قبیلوں کو شکست دینے والا خالد واپس مدینہ نہیں چلا گیا، وہ بزاخہ میں ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا مانا ہوا سپہ سالار اسامہ ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی وقت یہاں کا رخ کر سکتا ہے۔ ان سے خون معاف کرانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان کی اطاعت قبول کر کے انہیں اپنے قبیلے کی زکوٰۃ اور محصول ادا کرتا رہوں۔ مالک بن نویرہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید تک اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مالک بن نویرہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر مقرر کیا تھا، مگر اس نے زکوٰۃ وغیرہ وصول کر کے مدینہ نہ بھیجی اور لوگوں کو واپس کر دی ہے۔ جاسوسوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو مالک کا ایک شعر بھی سنایا۔ اس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اپنے قبیلے سے کہا تھا کہ اپنے مال کو اپنے پاس رکھو اور مت ڈرو کہ نہ جانے کیا ہو جائے۔ اگر اسلامی حکومت کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت آئے گی تو ہم کہیں گے کہ ہم نے محمد کے دین کو قبول کیا تھا، ابو بکر کے دین کو نہیں۔ مالک بن نویرہ نے سجا کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا جو قتل عام کیا تھا، اس کی بھی اطلاع خالد رضی اللہ عنہ کو مل گئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو بطاح کی طرف تیز کوچ کا حکم دیا۔ ان کے دستوں میں انصار مدینہ بھی تھے۔ انہوں نے بطاح کی طرف پیش قدمی کی مخالفت کی۔ خدا کی قسم، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنی سپاہ میں پہلے آدمی دیکھ رہا ہوں جو اپنے امیر اور سالار کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ اسے حکم عدولی سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں۔ انصار کی نمائندگی کرنے والے نے کہا، خلیفۃ المسلمین کا حکم یہ تھا کہ طلحہ کو مطیع کر کے اس کے علاقے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی عملداری کو بحال کریں اور جو جنگ پہ اتر آئے اس سے جنگ کریں اور بزاخہ میں اگلے حکم کا انتظار کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ مدینہ سے ایسا کوئی حکم نہیں آیا کہ ہم بطاح پر حملے کے لیے جائیں۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں تمہارا امیر اور سپہ سالار ہوں؟ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے پوچھا اور سب کی طرف دیکھنے لگے۔ انہیں کوئی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، میں نہیں جانتا کہ خلیفۃ المسلمین کے ساتھ تم کیا معاہدہ کر کے آئے ہو۔ میں یہ جانتا ہوں کہ خلیفہ نے مجھے یہ حکم دیا تھا کہ جہاں بھی اسلام سے انحراف کی خبر ملے اور جہاں بھی مدینہ کے ساتھ کیے ہوئے معاہدوں کی خلاف ورزی نظر آئے، وہاں تک جاؤ اور اسلام کا تحفظ کرو۔ میں سپہ سالار ہوں،
اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اگر مجھے کوئی ایسی کارروائی کرنی پڑے گی جو خلیفہ کے احکام میں شامل نہیں ہوگی تو میں وہ کارروائی ضرور کروں گا۔ خلافت کے احکام میرے پاس آتے ہیں، تمہارے پاس نہیں۔ ہم نے کوئی قاصد آتے نہیں دیکھا، انصار میں سے کسی نے کہا۔ میں اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتا، خالد رضی اللہ عنہ نے جھنجھلا کر کہا، اور میں کسی ایسے آدمی کو اپنی سپاہ میں نہیں دیکھنا چاہتا جس کے دل میں ذرا سا بھی شک و شبہ ہو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے۔ اگر تمہیں اپنی ذات کی خوشنودی چاہیے تو جاؤ، اپنے آپ کو خوش کرو۔ میرے لیے مہاجرین کافی ہیں، اور میرے ساتھ جو 9 مسلم ہیں میں انہیں بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مشہور مورخ طبری نے لکھا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے احکام میں یہ شامل کیا تھا کہ بنو اسد کے سردار طلحہ کی سرکوبی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بطاح تک جائیں گے، جہاں کے امیر مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ اور محصولات کی ادائیگی نہیں کی اور وہ اسلام سے منحرف ہو کر اسلام کا دشمن بن گیا ہے۔ طبری اور دیگر مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ انصار بزاخہ میں رہ گئے اور خالد رضی اللہ عنہ اپنے مجاہدین کو ان کے بغیر بطاح لے گئے۔ جب یہ لشکر بزاخہ سے چلا تو انصار نے باہم صلح مشورہ کیا۔ وہ محسوس کرنے لگے تھے کہ اتنی دور سے اکٹھے آئے تھے، اکٹھے لڑائیاں لڑیں اور اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی ہے۔ ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، اور اس لیے بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا۔ انصار میں سے ایک نے کہا کہ مہاجرین اور 9 مسلموں نے فتح حاصل کر لی تو اس میں ہمارا نام نہیں ہوگا، ہمیں مدینہ جا کر شرمساری ہوگی۔ اور اس لیے بھی ایک اور نے کہا کہ خالد بن ولید کو اگر کہیں شکست ہوئی تو مدینہ میں لوگ ہم پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم نے مدینہ سے اتنی دور محاذ پر جا کر خالد کو اور اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دیا، ہم ملعون کہلائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے دستے بزاخہ سے دور نکل گئے۔ ایک تیز رفتار گھڑ سوار پیچھے سے آن ملا اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑا جا روکا۔ کیا تم انصار میں سے نہیں ہو جو پیچھے رہ گئے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، سوار نے کہا، میں انہی میں سے ہوں۔ انہوں نے بھیجا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ ان کا انتظار کریں، وہ آ رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اپنے دستوں کو روک لیا۔ کچھ دیر بعد تمام انصار آ گئے اور دستے بطاح کی طرف روانہ ہو گئے۔ لیلا، بطاح میں مالک بن نویرہ اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا، تو نے مجھے محبت دی ہے، تیری ذات نے میرے شعروں میں نئی روح ڈالی ہے، اب مجھے حوصلہ دو لیلا، میرے دل میں خوف نے آشیانہ بنا لیا ہے۔ میں نے تجھے پہلے دن کہا تھا کہ غرور اور تکبر چھوڑ دے مالک، لیلا نے کہا، لیکن تم اتنی دور نکل گئے کہ انسانوں کو چیونٹیاں سمجھ کر مسل ڈالا۔ مت یاد دلا مجھے میرے گناہ لیلا، مالک بن نویرہ نے کہا، گناہوں نے میری بہادری کو ڈس لیا ہے۔ آج کیا بات ہو گئی ہے کہ تم پر اتنا خوف طاری ہو گیا ہے؟ بات پوچھتی ہو لیلا؟ مالک بن نویرہ نے کہا، یہ موت کی بات ہے، میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ میرا تیرا ساتھ ختم ہو رہا ہے۔ میں نے اپنے جاسوس بڑی دور دور تک بھیج رکھے ہیں، آج ایک جاسوس آیا ہے، اس نے بتایا ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے، اگر لشکر کی یہی رفتار رہی تو پرسوں شام تک یہاں پہنچ جائے گا، پھر تیاری کرو۔ لیلا نے کہا، قبیلوں کو اکٹھا کرو، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا۔ مالک نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے وکی اور سجا کے ساتھ مل کر اپنے قبیلوں کا جو خون بہایا ہے وہ کوئی نہیں بخشے گا، ان سے مصالحت تو کر لی تھی لیکن دل پھٹے ہوئے ہیں، میرے قبیلے کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا۔ پھر آگے بڑھو اور مسلمانوں کے سپہ سالار سے کہو کہ تم نے اسلام ترک نہیں کیا۔ لیلا نے کہا، شاید وہ تمہیں بخش دیں۔ نہیں بخشیں گے، انہوں نے کسی کو نہیں بخشا۔ مالک بن نویرہ پر خوف طاری ہوتا چلا گیا، اسے خبریں مل رہی تھیں کہ خالد رضی اللہ عنہ کا لشکر قریب آ رہا ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کو اکٹھا کیا۔ اے بنو ابو یربو، اس نے قبیلے سے کہا، ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے مدینہ کی حکمرانی کو تسلیم کیا اور ان سے منحرف ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں اپنا مذہب دیا جو ہم نے قبول کیا، پھر نافرمان ہو گئے۔ وہ آ رہے ہیں، سب اپنے گھروں کو چلے جاؤ اور دروازے بند کر لو، یہ نشانی ہے کہ تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے۔ ان کے بلانے پر ان کے سامنے نہتے جاؤ، کچھ فائدہ نہ ہوگا مقابلے میں۔ جاؤ، اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نومبر 632 عیسوی بمطابق شعبان 11 ہجری کے پہلے ہفتے میں خالد رضی اللہ عنہ بطاح پہنچ گئے۔ انہوں نے اپنے لشکر کو محاصرے کی ترتیب میں کیا، مگر ایسا لگتا تھا جیسے بطاح اجڑ گیا ہو۔ شہر کا دفاع کرنے والے تو نظر ہی نہیں آتے تھے، کوئی دوسرا بھی دکھائی نہ دیا۔ کسی مکان کی چھت پر ایک بھی سر نظر نہیں آتا تھا۔ کیا مالک بن نویرہ اپنے آپ کو اتنا چالاک سمجھتا ہے کہ مجھے گھیرے میں لے لے گا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں سے کہا، محاصرے کی ترتیب بدل دو اور اپنے عقب کا خیال رکھو، میں اس بستی کو آگ لگا دوں گا۔ وہ یہاں سے نکل گئے ہیں، عقب سے حملہ کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید زندہ دل، بے خوف اور مہم جو تھے، ان کے احکام بہت سخت ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے دستوں کو اس ترتیب میں کر دیا کہ عقب سے حملہ ہو تو روک لیں، اور اگر اس کے ساتھ ہی شہر سے بھی حملہ ہو جائے تو دونوں طرف لڑا جائے۔ مسلمانوں کو اس دشواری کا سامنا تھا کہ ان کی نفری تھوڑی تھی اور وہ اپنے مستقر یعنی مدینہ سے بہت دور تھے۔ انہوں نے جن قبیلوں کو موتی کیا
किया था उनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहाँ के लोगों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की पुरजोश और माहिराना क़यादत थी जो मुजाहिदीन की कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए रखती थी। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया तो उस पर एक भी तीर न आया। हर मकान का दरवाजा बंद था। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। मालिक बिन नवैरा खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कई बार मालिक को पुकारा और कहा, बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्ती को आग लगा देंगे। तुझ पर खुदा की सलामती हो। एक छत से एक आदमी की आवाज आई, मत जला हमारे घरों को, वो जिसे तू बुला रहा है यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। अलवलीद के बेटे, एक और छत से आवाज आई, क्या तू नहीं देख रहा कि हम अपने मकानों के बंद दरवाजों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में ये रिवाज नहीं कि बंद दरवाजा एक इशारा है कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? बेशक मैं ये इशारा समझता हूँ, खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर जबर नहीं, उनकी मर्जी है, बाहर आएं या ना आएं। जी दोस्तों, तो आपने देखी आज ये बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा और आपको पसंद आई होगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।